دوستو، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام پر ایک ایسا وقت آیا جب حکومت سرپرستی میں ہر طرح کے فتنے فساد سر اٹھانے لگے اور رسول خدا کا دین ایک بڑے بحران کا شکار ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایسے مشکل اور پرآشوب دور میں پہلے رسول اللہ کی صاحبزادی خاتون جنت نے شہادت حاصل کر کے اپنی اولاد کو اسلام زندہ رکھنے کا طریقہ عطا کر دیا۔ بعد ازاں مولا علی مشکل کشا نے خاتون جنت کی پیروی کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں سر میں ضرب کھائی، مگر پھر بھی سخاوت کی انتہا کی، اپنے قاتل کو جام شیریں پلایا۔ بعد ازاں مولا علی نے شہادت قبول فرمائی۔ دوستو، ایک طرف مختلف دنیا دار لوگ تھے جو دین اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف آل رسول تھے جو اسلام کو تا قیامت اصلی حالت میں زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، اگر آل رسول نوری سادات چاہتے تو ایک بد دعا سے ان کے سارے دشمن ہلاک ہو جاتے، لیکن آل رسول اپنے جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ دوستو، شہادتوں کا یہ سلسلہ سفیر امن امام دوئم تک آیا۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے نوری جنازے پر تیر برسائے گئے۔ شہادت در شہادت دوستو 11 اماموں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ 12ویں امام محمد مہدی کو اپنے والد کی شہادت کے بعد غیبت میں جانا پڑا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آدھے سے زیادہ زندگی قید میں گزرے۔ تنگ و تاریک قید خانے میں امام موسیٰ کاظم کو 14 سال رکوع کی حالت میں قید رکھا گیا، پھر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ان کے نوری جنازے کو پلِ بغداد پر رکھا گیا، جہاں پرندوں نے ان پر سایہ بنا دیا۔ ایک ایسا وقت آیا جب عید کے روز سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں سمیت شہید کیے گئے۔ اس دوران امام حسین پر حکومت کی طرف سے بیعت یعنی حکومت کی بنائی گئی نقلی شریعت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ امام حسین نے ایسے وقت میں خانہ خدا کو خون سے محفوظ رکھنے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور ہجرت کا فیصلہ کیا، اور آخرکار کربلائے معلیٰ کی سرزمین کو خرید کر امام حسین نے اس پر اپنے خیمے نصب کر دیے۔ دوستو، ایک طرف 72 افراد پر مشتمل نوری قافلہ تھا، دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں شیطان کے ساتھی اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ آخرکار امام حسین نے اپنے خاندان اور تمام وفاداروں کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر چراغ بجھانے کا حکم دیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو ارشاد فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ مگر امام حسین کے عظیم صحابہ کرام نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، ایسی زندگی سے موت بہتر جو فرزند رسول کو تنہا چھوڑ کر حاصل کی جائے۔ دوستو،
ایک طرف دریائے فرات بہ رہا تھا، چرند پرند حیوان مسلمان سب اس کا پانی پی رہے تھے، مگر وہاں سے آل رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب بچوں پر پیاس کی انتہا ہو گئی تو پھر امام حسین نے اپنے عظیم چھوٹے بھائی غازی عباس علمدار کو پانی لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ جناب ثانی حیدر عباس جوان ہے، دریا سے مشکیزے میں پانی بھرا، مگر نہ خود پانی پیا نہ ہی ان کی سواری نے پانی پیا۔ اس دوران شیر عباس پر ہر طرف سے دشمن حملہ آور تھا۔ دریا سے واپسی پر جسم مبارک پر تیروں تلواروں اور بالوں سے شدید زخم آ چکے تھے۔ جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے اور آخر کار جناب عباس شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عباس آج حسین کے کمر ٹوٹ گئے۔ 10 محرم ایک ایسا خونی دن تھا جب فجر کے وقت رسول اللہ کی دوسری تصویر، سرکار دو عالم کی دوسری آواز، شبیہ پاک مصطفیٰ جناب علی اکبر اذان علی اکبر بلند فرما کر سر مقتل چلے گئے۔ محمد عربی کی تصویر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، شہادت در شہادت۔ پھر محمدی شہزادے کے لاشیں کو گھر کا ورثہ شہادت، ظلمت کی حکومت اور کالا دور، امام حسن مجتبی کا شہزادہ علی قاسم نور بدن، مہندی رہ گئے، سہرا رہ گیا۔ 18 سالہ علی قاسم جوان بن بیائے شہید ہوئے۔ 6 ماہ کے علی اصغر زہر میں بجھا تیر کھا کر مسکرائے، شہادت پائی شدید پیاس کی حالت میں۔ دوستو تیر جو لگا اصغر کے گلے میں وہ حسین کے ہاتھ میں بھی پیوست ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، کربلا آج بھی تازہ ہے۔ امام حسین کے فتح کا نعرہ 1400 سال سے بج رہا ہے۔ حسین پاک کے معصوم سپاہی اولا محمد برتر اعلیٰ نور بھائی ملاؤل یزید کے لشکر سے یوں لڑے گویا علی آخر کا دونوں معصوم شہزادے اسلام پر فدا ہو چلے۔ دوستو جنگ مردوں کا کام ہے، مگر اس جنگ میں بچے بوڑھے جوان حتیٰ کہ خواتین سب کے سب ظلمت کے چکی میں پیسے گئے۔ علی ابن الحسین کو بڑھاپے جوانی میں بڑھاپا آ گیا۔ دوستو 10 محرم کو ظالم شیطانی حکومت کے شیطان امام عالی مقام امام حسین کے وفاداروں اور ان کی اولاد کو شہید کرتے رہے۔ آخر کار ظالم وقت اثر آ گیا جب ہر طرف قیامت کا منظر برپا ہوا۔ یا حسین سے کائنات گونجنے لگے۔ ایسے وقت میں جب تمام لشکر کٹ چکا، قمر بنی ہاشم عباس کے بازو قلم ہوئے، جوان قربان ہو چکے، تو بات نواسہ رسول امام علی مقام حسین ابن علی تک آن پہنچے۔
ہر طرف شور قیامت برپا ہوا، گرم ریگستہ تھا، حسین پاک کے جلال اور عظمت سے لرز اٹھا۔ دوستو، جب امام حسین سفید گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں تشریف لائے تو علی لگ رہے تھے فرزند رسول، سر میدان تنہا، لاکھوں کا لشکر، مگر امام حسین تنہا بھی ڈٹے رہے۔ لشکر یزید میں امام حسین کے سامنے مقابلے کی ہمت نہیں تھی۔ امام حسین نے کچھ اس طرح کے جنگی جوش دکھلائے کہ یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ خدا کی خدائی، امام حسین کی دلیری، شجاعت، صبر پر مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین کہہ اٹھی۔ دوستو، اس دوران امام حسین کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور بھالوں کے لاتعداد شدید زخم لگ چکے تھے۔ امام حسین کا صبر دیکھ کر کل کائنات کانپ رہی تھی۔ اپنی اولاد اور صحابیوں کی لاشوں کو صبر سے اٹھانے کا منظر خدا کی خدائی تمام دن دیکھ چکی تھی اور سلام عقیدت کہہ رہی تھی۔ آخر کار جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو امام حسین نے سجدہ رب ادا کیا۔ یزید ملاؤن کے ظالم مسلمان فوجیں امام علی مقام پر حملہ آور ہوئیں۔ اتنے تیر نواسۂ رسول کے جسم میں بے بس ہوئے کہ امام حسین کا نوری بدن زمین سے بلند ہو گیا۔ پھر شہید اعظم امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ پھر کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ دوستو، کتنا عظیم سر تھا جو کٹنے کے بعد بھی سر بلند ہی رہا، حتیٰ کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے سرے نیزہ تلاوت فرمائی۔ فرزند علی امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی لشکر خیموں پر حملہ آور ہوا۔ کنبہ پاک مصطفیٰ کے خیمے نظر آتش کر دیے گئے۔ علی کی بیٹی پاک بی بی اس رات قیامت کا سامنا کرتی رہی اور ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ ظالم فوجیں لوٹ مار کر رہی تھی۔ جب ایک خیمے میں آگ لگتی تو مستورات، بچے اور عابد بیمار دوسرے خیمے میں منتقل ہو جاتے۔ پھر اگلے خیمے میں اس طرح باری باری تمام خیمے جلا دیے گئے۔ سادات کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر علی ولی کی بیٹیاں علی بن گئی۔ کربلا، شام اور کوفہ میں ننگے پاؤں، ننگے سر رسول اللہ کی بیٹیوں کو پھرایا گیا اور ان پر مسلمانوں نے پتھر برسائے۔ بے غیرتی کی ارتقا کرتی مسلمانوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں، بچوں کو قید سخت میں رکھا گیا۔ امام حسین کی 5 سالہ معصوم بیٹی دوران قید یزید کے ظلم سہتے سہتے شہادت پا گئی۔ امام حسین کے فرزند چوتھے امام علی ابن الحسین کو منو زنجیر، بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے میں لوہے کا توق پہنا کر اذیتناک قید میں رکھا گیا اور ان پر سخت ترین تشدد کیا گیا۔ علی ابن الحسین سخت ترین بیمار تھے۔ امام مظلوم جوانی میں ضعیف ہو چکے تھے۔ غیرت مند باپ کے عزت دار صاحبزادے اپنی ماں بہنوں پر ہونے والے مظالم دیکھ کر خون کے آنسو روتے رہتے تھے۔ عزاداروں،
جب یزید دربار یزید میں سادات کو پیش کیا گیا تو سارا دن کھڑا رکھا گیا اور یزید سامنے تخت پر بیٹھا رہا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں علی کی بیٹی نے علی بن کر ایسا خطبہ دیا کہ دربار یزید لرز اٹھا۔ جب یزید ملعون نے بغاوت کا منظر دیکھا تو اذانیں دینے کا کہہ دیا۔ اس کے ساتھی بلند آواز میں اذانیں دینے لگے، مگر جب محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو بی بی نے ارشاد فرمایا، بتا اے یزید، محمد تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ یاد رکھ یزید، تیرا تاج و تخت ختم ہو جائے گا لیکن حسین کے نانا کی اذان باقی رہے گی۔ حسین پاک کے عزاداروں، 1 سال کے ظلم و ستم، سخت قید اور بے پالانی صحبت، 1600 میل کا ریگستانی سفر اور میدان کربلا میں اپنے پیاروں کے خون کا سیلاب دیکھنے کے بعد جب رسول اللہ کی اولاد مدینے واپس پہنچی تو ان کی حالت ظلم سہتے سہتے اتنی بدل چکی تھی کہ مدینے والے ان کو نہ پہچان سکے۔ علی ابن الحسین کو اپنا تعارف خود کرانا پڑا۔ فرمایا، انا ابن الحسین، انا ابن الحسین۔ تو پھر مدینہ العرب میں وہ ماتم برپا ہوا جو آج تک جاری ہے۔ دوستو، یہ ماتم، یہ مجلس نوحہ خوانی موقع سبیل سب اس بات کا اعلان ہے کہ سادات کو فتح کاملہ حاصل ہوئی، ایک ایسی فتح جس کا نکارہ تا قیامت بجتا رہے گا۔ گرم ریگستان تھا اور لٹا پٹا قافلہ سردار انبیاء محمد مصطفیٰ کی اولاد کا، مگر قافلہ سادات کا ڈٹا رہا، کھڑا رہا، عزت دار تھا، فتح یاب رہا۔ قافلہ سادات کا جنگ جیت گیا، جنگ جیت گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سگلال شاہباز کالندر